بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہود خصوصاً علماء یہود کی دین کے حوالے سے باطل نیت و ارادے سے ان کی جو جرأت اور جو دین کے اوپر اور اہل دین پر ظلم کرنے کی داستان تھی اس کا اشارہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت و بربادی ہے، ویل ہے، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی اجرت، تھوڑا سا مال یا تھوڑی دنیا کما لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی بدتمیزی کا ذکر کیا ہے، دین کے حوالے سے جو وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے یہ لکھتے ہیں، لکھتا تو آدمی ہاتھ ہی سے ہے، اور خصوصاً اس دور میں جب یہ نئی نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں نہیں تھیں، ہاتھ ہی سے لکھنے کا تصور تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا، دو بار کہا کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، بار بار ہاتھ کا ذکر کیا، اشارہ اللہ یہ دے رہا تھا کہ یعنی یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی، اپنی گڑھی ہوئی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے نہیں تھا۔ یہ خود لکھتے، خود گڑھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ دین کی باتیں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو لکھتے تھے، نہیں، اپنی مرضی کی چیزیں لکھتے تھے دین کے دستاویز پر، اور اس کے علاوہ اس کے آگے ایک بڑی جرأت مندی یہ کرتے تھے، کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس معنی کے کئی جملے آج کل بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا لوگ قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور سوچ کو اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں، اور جب پرچار کرنے کی باری آتی ہے، لوگوں میں بیان کرنے کی باری آتی ہے، تو بڑی بے باکی سے کہہ جاتے ہیں یہی دین ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، یہی شریعت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور یہی کتاب و سنت کا معنی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، ہمارے اسلاف نے، ائمہ نے یہی سمجھا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ اپنے اس کھردرے اور اپنی بناوٹی چیز کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ دنیا کے سامنے بیچا جاتا ہے، ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، اور ایسا اس زمانے میں علماء یہود کرتے تھے۔ اس امت میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ غلطی کر رہے ہیں اور یہ بے باکی دین کے حوالے سے دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، تو یہ جو جرأت مندی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں وہ بندہ تین کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ جانتا کہ جو میں نے لکھا ہے یہ دین نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے اس علم کے باوجود کہ یہ باطل چیز ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، گویا کہ ایک باطل کا اظہار بھی کر رہا ہے اور حق کو چھپا بھی رہا ہے، اور جانتا بھی ہے کہ یہ باطل ہے جو میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو انتہائی زیادہ یہ جرأت کی بات ہے، یعنی اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں، وہ انسان ظالم ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا ایسا کرتے کیوں ہیں، کہا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ تھوڑی سی اجرت، عوض، چھوٹی سی دنیا کے خاطر یہ حرکت کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کو، کتاب و سنت کو، اپنے دور کی کتاب کو، اللہ کی تعلیمات کو بدل ڈالتے ہیں، تحریف کر ڈالتے ہیں، اور جو صحیح پیغام ہوتا ہے اس کو توڑ کر، مروڑ کر، بدل کر عوام کے سامنے ایک غلط میسج، اپنی دل کی بات، اپنی ہوا پرستی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ جبکہ
دنیا اگر اللہ نے یہاں کہا تھوڑی دنیا کے بدلے میں یہ کام کرتے ہیں، اگر وہ ساری دنیا مل جائے اس کے بدلے میں ان کو یہ کام کرنا ہو تب بھی یہ بہت برا کام ہے اور بہت بڑا کام وہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے دین کے حوالے سے۔ بڑی غلط حرکت ان سے ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ سب کم ہی ہیں۔ پوری دنیا کو اللہ نے تھوڑی چیز کہا ہے، اور اس دنیا میں سے، حقیر دنیا میں سے ایک تھوڑی سی رقم، ایک تھوڑی سی چھوٹی سی کرسی اور جاہ و منصب کے لیے، تھوڑی سی دولت کے لیے، مال کے لیے اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی بات کو بدلنے لگے، تحریف کرنے لگے، اس میں چینجنگ کرنے لگے اور عوام کو دین کے نام پر اپنی دل کی آواز اور اپنی گمراہی کو پیش کرنے لگے، تو یہ حقیقت میں ایک غلط کام کر رہا ہے، اور ایسا بندہ ظالم ہے۔ ظالم کس طرح سے ہے؟ دین کے نام پہ دھوکہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ دو وجہ ہیں، اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ بندہ غلط چیز کو جو دین نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے ایز اے دین پیش کر رہا ہے۔ ایک اس کا یہ ظلم ہے کہ لوگوں کو دین کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں کے پاس جو چیز دین نہیں ہے، جو باطل ہے، وہ حق کے لبادے میں اور دین کے لبادے میں پیش کر رہا ہے۔ یہ پہلا اس کا ظلم ہے جو دین کے ساتھ کر رہا ہے۔ دوسرا اس کا ظلم یہ ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں لوگوں سے معاوضہ بھی لے رہا ہے، لوگوں سے مال بھی رہا ہے، کرسی بھی مانگ رہا ہے، منصب بھی مانگ رہا ہے، ریاست بھی مانگ رہا ہے۔ تو گویا کہ دو طرف سے وہ ظلم کر رہا ہے، ایک تو دین میں گڑبڑی اور اس کے بعد اس باطل کے عوض میں مال بھی چاہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ ایسے لوگوں کے لیے پھٹکار لگائی، فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی دھمکی وعید ہو گئی۔ پھر دوسری دھمکی اس کے بعد آ رہی ہے وویل لہم مما یکسبون، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو اس چیز کے بدلے میں جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو دین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا اس کے لیے اللہ نے الگ سے دھمکی دی، وعید دی، اور جو مال کمایا وہ باطل چیز پیش کر کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے وعید پیش فرمائی ہے۔ اور یقیناً یہ علماء یہود کے اندر یہ صفت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ بھی ہدایت پہ آئیں گے، یہ بھی ایمان لائیں گے، جن کا عالم یہ ہے کہ وہ خود قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، خود وہ اپنی آسمانی کتاب تورات کو چینج کر رہے ہیں، انگلیاں رکھ رہے ہیں، آیتوں کو چھپا رہے ہیں، اور آج امت اسلامیہ کے اندر یہ چیز من باطل فرقوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے جو اپنی دکان دین کے نام پر چلا رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ چیز دین نہیں ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اس کو دین بتانے کی بڑی زور و شور سے پیسے خرچ کر کے اسٹیج لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز غور کی یہ بات ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، یہ بات ہی بہت بڑی ہے اور بہت گناہ کی بات ہے، لیکن آج کے اس دور میں کچھ مسلمان آپ کو ایسے بھی مولوی ٹائپ ملیں گے جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب ہے، فلاں کتاب ہے، یہ قرآن سے بھی اچھی ہے۔ یہ بھی آپ سنتے ہوں گے، قرآن کے علاوہ کی دوسری کتابوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن سے اچھی ہے، قرآن میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو ہماری اس کتاب کے اندر ملے گی، لہٰذا ہر نماز کے بعد اس کتاب کا درس دو، ہر تبلیغ میں اس کتاب کو پڑھاؤ، قرآن میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہماری اس کتاب کے اندر ہے۔ آپ اندازہ کریں یہودیوں سے بھی زیادہ یہ لوگ بڑی جرأت مندی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی آسمانی کتاب کے مقابلے میں، اس کے مثال میں، اس کے مماثلت میں پیش کرتے تھے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے بھی اچھی ہے ہماری کتاب۔ تو یہودیوں سے زیادہ دین کے حوالے سے یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کی ویلیویشن کو، اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ بات ہم دھیان سے اپنے کان میں سنیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اگر ہم آج جان بوجھ کر کوئی غلط چیز دین کے نام پر، چاہے پیسے کے عوض میں، کرسی کی لالچ میں، یا کسی اور چیز کی وجہ سے، یا ان سب سے ہٹ کر اگر جان بوجھ کر کوئی غلط چیز لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں، اور اگر وہ چیز غلط ہے تو جب تک وہ چیز سماج کے اندر، مارکیٹ کے اندر، دنیا میں عمل میں رہے گی آپ کو گناہ ملتا رہے گا، چاہے آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئہ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، جس نے کوئی غلط طریقہ سماج کے اندر رائج کر دیا اور وہ چیز غلط تھی تو اس کے اوپر اس کا گناہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو بھی قیامت تک اس پر عمل کرے گا اس کا بھی گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا دین کے حوالے سے کوئی باطل چیز جان بوجھ کر پیش کرنے سے ہمیں ایک بار نہیں ہزار بار سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی عظمت بٹھائے، یہودیوں کی اس بری صفت سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔